اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو روحانی عامل میاں آفتاب شبیر افزبادی کا سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس پری کی حاضری کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس پری کی حاضری کا آسان سے آسان عمل بتاؤں گا جو پری آپ کو نفسانی خواہش کے علاوہ، یعنی یہ سمجھ لے کہ مسلم لوگوں کے لیے، مسلمان کے لیے اور عقل مند کے لیے، غیرت مند کے لیے، یہ لفظ غور سے سن لیں، عقل مند اور غیرت مند کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے اس سے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ عورت پری میرے پاس آئے گی تو میرے ساتھ یہ برائی کروائے گی یا نہیں کروائے گی، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے، تو یہ خیال ذہن سے نکال کے سوچیں کہ یہ نیک پری ہے، یہ اچھی پری ہے، روحانی پری ہے، روح والی۔ روح تو ہر میں ہوتی ہے لیکن روحانی پری اس کو بولا جاتا ہے جو ایمان والی ہو۔ اس پری کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ کے ہر جائز کام، جو آپ ڈیمانڈ کرو، جو آپ بولو گے، جو آپ کہو گے، لیکن یہ نہیں کہ جاؤ سبزی لے کے آؤ، یہ میں بیٹھا ہوں اس بندے کی میرے ساتھ لڑائی ہے اس کو تھپڑ لگا کے آؤ، ایسا کام نہیں ہوتا بھائی۔ دیکھیں، یہ روح ہیں، جب آپ اس روح کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے پکارتے ہیں، اس کو آواز دیتے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کی ملازمہ بن جاتی ہے، نوکر بن جاتی ہے۔ تو آپ یہ نوٹ کر لیں، غور کریں کہ وہ قرآن مجید کے ذریعے آپ کے پاس آئی ہے۔ اب آپ کی وہ ملازمہ وہ تو نہیں ہے کہ آپ نے گلی سے پکڑی اور اندر لے آئے، یا آپ کسی غلط اڈے پہ گئے ہیں، ہوٹل پہ گئے ہیں تو اسے پکڑ کے اندر لے آؤ۔ یہ قرآن مجید والی ہے، اس سے آپ نورانی کام لے سکتے ہو، شعور والے کام لے سکتے ہو۔ یہ آپ کو دولت لا کے نہیں دے سکتی۔ آپ بیٹھے بٹھائے کہیں کہ جاؤ ڈالر لے کے آؤ، یا جاؤ ہمیں کوئی کرنسی لے کے آؤ کسی بھی ملک کی، کسی بھی ایریے کی، تو یہ وہ نہیں لائے گی۔ یہ آپ کو اس کے لانے کا جائز طریقہ بتائے گی کہ آپ یہ عمل کرو، آپ یہ کام کرو، یہ پڑھائی کرو، یہ طریقہ اختیار کرو، تو یہ چیزیں آپ کے پاس آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کو دولت مند سے دولت مند بنائے گی، یہ اللہ کے فضل سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی حاضری آسان ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں روک تھام نہیں ہے۔ حاضری کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنا سسٹم بھی تو چیک کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو اپنے خیالات کو صاف کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا صرف ایک کام ہے، دیکھیں کچھ آئے گا تو آپ اس کے ساتھ بولو گے، کچھ آئے گا تو آپ اس کے ساتھ کچھ کرو گے۔ اگر کوئی فرد آپ کے پاس آتا ہی نہیں تو آپ اس سے لڑائی کیا لڑو گے، آپ اس کو سوال کیا کرو گے۔ آپ ابھی جا رہے ہو کوئی جاب کے لیے کسی آفس میں، کسی محکمہ میں اپلائی کیا ہے یا جو بھی کیا ہے، آپ جب تک اس کے پاس نہیں پہنچو گے تو آپ کیا کرو گے۔ آپ فرض کرو شاید دھیان رکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، لیکن وہاں جاتے ہوئے وہ بندہ نہیں ہوتا، پھر کیا کرو گے، پھر کیا کر سکتے ہو۔ آپ وہاں پہنچو پھر اندازہ لاؤ۔ یا میں ایسے بھی سمجھا سکتا ہوں کہ کچھ کرکٹر لوگ، کرکٹ کھیلنے والے سمجھ سکیں، شاید کرکٹ کھیلنے والے، کہ آپ اندازہ لگا کے جاتے ہو کہ میں نے جاتے ہی چھکے چوکے مارنے شروع کر دینے ہیں، میں اسپنر بالر کا بہت زیادہ جناب ٹارگٹ رکھتا ہوں، وہ 2-3 بالر ہیں میں نے چھکے مارنے۔ آپ جب جاتے ہیں تو وہ باؤنسر والے کو، وہ فاسٹ بالر کو لگا دیں تو کیا آپ کام کر لو گے؟ آپ تو آؤٹ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ناکارگی ہے نا آپ کی۔
آپ نے خیال کچھ رکھنا ہے، کام کچھ ہونا ہے۔ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہاں پہنچ کے کہ بالر کون سا ہے، پھر اس کے مطابق دماغ لڑائیں۔ اس عمل میں بھی آپ نے یہ مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھایا، شاید سمجھ آ جائے۔ آپ وہاں پہلے سوچو کہ میں نے وہاں اس کو فرد کو جب بلانا ہے نا تو وہ کیسے بلانا ہے، وہ فرد میرے سامنے آئے گا تو میں کیا کروں گا۔ آپ صرف اتنا دھیان رکھیں۔ آپ نے کیا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں وہ آئے گا میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، اس کو یہ کرواؤں گا، فلاں نے مجھے گالیاں دی تھی اس کو مرواؤں گا، فلاں نے جناب میرے پیسے نہیں دیے اس کو کرواؤں گا، فلاں میری معشوقہ جس کو میں چاہتا ہوں اس نے مجھے دھتکارا ہے، سب سے پہلے تو اسے میں پکڑوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، میں کیسے کروں گا ویسے کروں گا۔ یہ سوچ نکال کے پہلے آنے تو دو، جب وہ آ جائے تو آپ رقم کروا لو۔ یعنی آپ اگر دماغ میں یہ رکھ لو نا کہ وہ آ جائے تو میں ہر کام کروا لوں گا، تو مقصد یہ کہ وہ آ جائے، پہلے اس کو تو لے لو، وہ آئے گی تو آپ کر لو گے۔ تو چلو عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ عمل ہوگا نوچندی جمعرات کو، یعنی پہلے 3 دن گزارنے کے بعد جو آئے گا دن وہ نوچندی کا دن ہوتا ہے، یعنی چاند جب نکلتا ہے نا تو نوچندی جمعہ کا دن گزار کے جو رات آئے گی، جمعہ کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہ ہفتہ کی رات ہوگی، نوچندی ہفتہ کا دن۔ غلطی ہو جاتی ہے بندے کو بولتے ہوئے کیونکہ زیادہ کام نوچندی جمعرات کا ہوتا ہے، تو نوچندی ہفتہ کا دن ٹھیک ہو گیا، جمعہ کا دن جو گزار کے یعنی آج جمعہ ہے، جمعہ آپ نے پڑھا، مسجد میں گئے جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد رات کو عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ نوچندی جمعہ کے دن آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس عمل میں کوئی خاص پرہیز نہیں ہے، اتنی عام بھی نہیں ہے، پرہیز خاص بھی نہیں ہے۔ پرہیز یہ ہے کہ آپ نے عمل کے جو 3 دن ہیں، یعنی ایسے سمجھے کہ آج رات آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے گوشت، انڈا، دودھ، دہی، کسی قسم کا بھی کوئی اناج کھانے کی کوشش نہیں کرنی، نمک والے چاول بھی نہیں کھا سکتے آپ۔ یعنی آپ نے اگر نمک ڈالنا ہے نا، جیسے وہ سفید بنائے جاتے ہیں نمکین، گھی وغیرہ نہیں استعمال کرنا، نمکین چاول نہیں استعمال کرنے، خالی ابلے ہوئے، خالی نمک نہیں ڈالنا اس میں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آپ استعمال کر سکتے ہیں مونگ کی دال کو، صرف وہ بھی ابال کے، اس میں نہ نمک ہوگا نہ مرچ ہوگی نہ ہی کچھ ہوگا۔ اور آپ زیتون کا کوشش کریں گے، زیتون کا تیل لیں، زیتون کا آئل لیں، اس کو آپ ہلکا سا گرم کریں، یعنی زیادہ نہیں، ہلکا سا گرم کریں گے تو اس کے اندر جو کا آٹا ڈال دیں، وہ جو کا آٹا کچا بھی نہیں رہے گا اور پکا بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس جو کے آٹے کو اس کو کھائیں گے، صبح روزہ رکھیں، اس وقت کچھ کھا لیں، پانی پئیں مٹی کے برتن میں۔ اس کے لیے آپ کو جگہ الگ رکھنی پڑے گی، جگہ کمرہ الگ ہو جانا چاہیے، یعنی جب آپ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد صبح کمرہ بند کر دینا ہے، جب آپ پڑھیں گے صبح کمرہ بند لاک کر دینا ہے، کوئی اندر نہ جا سکے 3 دن تک، 3 دن کوئی بھی اندر نہ جائے سوائے آپ کے۔ آپ بھی عمل کے وقت جاؤ، سارا دن بند رہنا چاہیے، اس کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کمرہ بالکل خالی ہو، کوئی بھی بندہ اس میں نہیں آنا چاہیے، سامان بھی اس میں نہ ہو، آپ کا صرف بستر ہونا چاہیے۔ آپ پڑھو، پڑھنے کے بعد سو جاؤ، صبح اٹھو چلے جاؤ۔ اس عمل کے لیے آپ کو ایک اور خاص کام، رجال الغیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جب وہ دن ہوگا، وہ 4 ہوگی تاریخ، 5 ہوگی، 8 ہوگی، 7 ہوگی، چاند کی جو بھی ہوگی، اس تاریخ کو نوچندہ جب آئے گا، یعنی ہفتہ جب نوچندہ ہوگا، دیکھیں اگر آج فرض کرے چاند نکل آیا تو آج میرے پاس دن جو ابھی میں کر رہا ہوں اس کے مطابق ابھی 3 دن بعد چاند کی نوچندہ شروع ہوگا، تو یہ آج والا دن تو نیکسٹ جب آئے گا اس وقت تو 7-8 ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ آپ کو رجال الغیب دیکھنا ہوگا، یعنی ہر روز آج آپ بیٹھے ہیں رجال الغیب ہے مشرق کی طرف، مثال دے رہا ہوں، آج مشرق کی طرف ہے، آپ اس کو سلام کرو اور اس کی الٹ یعنی مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ کل ہو وہ شمال کی طرف، آپ اس کو سلام کرو اور پیٹ کر کے یعنی پشت کر کے دوسری طرف منہ کر لو جنوب کی طرف، یعنی جس طرف رجال الغیب ہوگا اس طرف منہ نہیں کرنا، دوسری طرف منہ کرنا ہے۔ یہ عمل ہوگا 3 دن،
3 دن آپ نے یہ ایسے ہی کرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ سامان کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ وہ سامان کیا ہوگا؟ کیونکہ بخور بھی جلانا ہے، کوئلے آپ نے حصار کے اندر حصار لگا لو، حصار گارنٹی کے ساتھ لگانا ہے۔ حصار لگانے کے بعد آپ اس کے اندر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے اس کے اندر کوئلے بھی رکھ لینے ہیں۔ کوئلے کے اوپر آپ نے لوبان، سوکھا دھنیا اور کوئلے، یہ تو لازمی ہے نا، لوبان اور سوکھا دھنیا 2 چیزیں آپ نے لے لینی ہیں۔ آپ نے وہ کوئلے جب جلا لینے ہیں، وہ حصار کے اندر ہو تو اس کے اوپر آپ یہ پھینکتے جائیں۔ آپ پھینکیں گے یا اس کے اوپر آپ رکھ دیں، ایسے سمجھے کہ آپ ایک نا وہ لوبان کی ڈلی پکڑی، اس کے اوپر رکھ دیا، ایسا ایسا سلگتی رہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو لوبان اور دھنیا کو بے شک مکس کر لیں، خوشبو ہونی چاہیے جو بھی ان کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو عمل پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ دیکھیں جی۔ یا اردیوشن، یا اردیوشن، یا اردیوشن، یا تلطیشن، یا تلطیشن، یا تیشن۔ ایک تلطیشن ہے اور ایک یا تلطیشن ہے۔ ان توئے اور تے کا خاص خیال رکھیے گا۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ جو آگے آ رہا ہے یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ آپ گارنٹی کے ساتھ پڑھو گے۔ اس کو پڑھنا ہے آپ نے 1000 بار، 1000 بار، یعنی پہلے 100 بار وہ پڑھنے کے بعد 1000 بار یہ پڑھنا ہے۔ تو جب آپ 3 دن گزر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک 3 دن جب گزریں گے یہ آپ پڑھ لو گے پکے ارادے کے ساتھ، مستحکم ارادے کے ساتھ، تو آپ کو گارنٹی کے ساتھ وہ پری مل جائے گی۔ پری آپ کے سامنے آئے گی، خوبصورت ہوگی، خوبصورتی کی انتہا ہوگی۔ آپ کی عمل کے دوران اگر وہ حاضر ہو جاتی ہے تو آپ جب تک عمل مکمل نہ ہو اس کو جواب نہ دینا، سوال کریں۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے آپ اس کو جواب دو، اس کے ساتھ سلام کرو، ایلو آئی کرو اور کرنے کے بعد بند کر دو، یعنی آپ خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ پڑھائی کے بعد اگر وہ آپ سے کوئی بات کرتی ہے تو اس سے بات کرو، آپ نے پھر بھی بات نہیں کرنی۔ پڑھائی کے بعد وہ بات کرتی ہے تو آپ نے بات کرنی ہے۔ آپ بولو اس کو، سلام دعا کرو، اور سلام دعا کرنے کے بعد جب وہ کرتی ہے تو اس کے سلام کا جواب دو۔ جواب دینے کے بعد اس سے معاہدے کرو۔ سب سے پہلے خاص بات کہ آپ یہ کہنا کہ میں تیرے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہے گی کتنے عرصے کے لیے؟ بے شک ساری عمر کے لیے کرو، بے شک 1 گھنٹے کے لیے کرو، 1 ماہ کے لیے کرو، 1 سال کے لیے کرو، وہ آپ کا اپنا ذہن ہے۔ اس کے لیے وہ اب رضامند ہو جائے گی، وہ کہے گی کیونکہ آپ نے اس کو بلا لیا ہے، وہ آپ کی پڑھائی کی وجہ سے کمزور ہو کے آ گئی ہے، اب وہ آپ کے سامنے ہے، اب اس نے تسلیم یہ کر لیا کہ میں ایسے کروں گی، بس بات تو اتنی سی ہے۔ یہاں پہ کام بن گیا، کام ختم ہو گیا۔ اب اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ اگلا کام ہے اس سے معاہدہ کیا کرنا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ اسے بولو کہ جب میں بلاؤں گا یا بلاؤں گی، یعنی جب میری آواز پہ تو نہیں آنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 24 گھنٹے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ اپنے باقی لوازمات کوئی اچھے برے اپنے کرتے رہنا، کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ آئی نہیں۔ جب آپ بلاؤ گے تو وہ آ جائے گی، یعنی آپ کو ضرورت ہے تو آ جائے گی، ورنہ ایسی چمٹ کے نہیں رہے گی کہ وہ جی وہ جی وہ جی آپ مجھے کام پہ لگاؤ، کیا کرو، آپ پریشان ہو جاؤ گے، رات کو اٹھا لے گی، اٹھو بھائی۔ اعلی علم والے اکثر آپ لوگ دیکھا ہوگا کہ رات کو وہ بیمار اسے سونے نہیں دیتی، بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جاگ جاگ کے تھک تھک کے وہ ذلیل کر دیتی ہے، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میری غلامی میں رہنا ہے، تو وہ اس نے رہنا ہے تو اسے کام بھی تو دینا ہے۔ آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں جب بلاؤں گا تب آنا ہے، جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے، یعنی جو کا کام کر لیں، جو اس کے اختیار میں ہوگا نا، پھر وہ تو پہلے یہ جائز کام جو ہوگا وہ کرنا ہے۔ وہ کہے گی کروں گا، کروں گی، مانے گی آپ کی بات، کیونکہ اس نے ان کا اقرار کر لیا ہے آپ کی دوستی کا۔ اس کے بعد آپ نے اس سے بولنا ہے کہ جب تو آئے گی میرے ساتھ رہتے ہوئے، مجھ سے آزاد ہوتے ہوئے، چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، مجھ سے آزاد ہونے کے بعد مجھے میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بھانجے بھتیجے، میرے گھر والے، میرے ہمسائے والے، میرے گلی والے، میرے محلے والے، میرے شہر والے،
میرے ضلع والے، میرے صوبہ والے، میرے ملک والے، میرے ایمان والے، حتیٰ کہ کسی بھی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس معاشرتی طور پر یا دینی طور پر یا جسمانی طور پر، روحانی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ قبول کرے گی، ٹھیک ہے میں نہیں پہنچاؤں گی، تو اس سے 3 بار قسم لے لو، اللہ کی 3 بار لو کہ کھاؤ اللہ کی قسم میرے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے گی، جب میں بلاؤں گا آئے گی، جو میں کہوں گا وہ کرے گی، اور آتے جاتے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی، مجھے بھی، میرے ماں باپ، بہن بھائیوں کو۔ یہ 3 بار یہ قسم لے لو، 3 بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم لے لو، 3 بار غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی قسم لے لو، 3 بار سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم لے لو۔ یہ قسمیں لینے کے بعد اس سے بولو کہ ٹھیک ہے اب تیرا میرا معاہدہ کلیئر ہو گیا، آنے کا طریقہ بتاؤ کہ جب تجھے بلانا ہوگا تو آسان سے آسان اور جلد از جلد طریقہ بتا دو۔ وہ آپ کو کوئی نشانے دے سکتی ہے، وہ سنبھال کے رکھ لیں، وہ آپ کو کوئی لفظ بتا سکتی ہے، وہ بہت سنبھال کے رکھ لیں گے۔ آپ کو ایک شرط کہے گی، وہ شرط آپ اپنی مرضی سے بلائے، لیکن ایک چیز دھیان میں رکھے، کھانا اسے نہیں کہنا کہ میں کھلاؤں گا تجھے، پینا اسے نہیں کہنا میں پلاؤں گا تجھے، اسے کچھ چیز کا نہیں کہنا، ایک آسان سا، وہ آپ کو کہے گی باوضو رہنا ہے۔ یہ شرط بہت بڑی ہے ویسے تو اب آپ کیا کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے باوضو میں رہوں گا جب میں تمہیں بلاؤں گا، جب میں تجھے بلاؤں گا میں باوضو ہوں گا، اس کے علاوہ شرط میرے اوپر لاگو نہیں ہوگی۔ جب میں تجھے بلاؤں گا تو میں باوضو ہوں گا، اگر میں بے وضو تجھے بلا لوں تو تو نے مجھے یاد کروانا ہے، میں وضو کر لوں گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ لفظ نہیں کیا کہ تو نے مجھے یاد کروانا ہے اگر میں بے وضو بلا لوں، اگر آپ نے بے وضو بلا لیا آپ کا اور اس کا معاہدہ ختم ہو گیا، وہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گی، پھر نیا چلا کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ چھوٹا سا لفظ دھیان میں رکھ لیں کہ جب میں بلاؤں گا، اگر میں بے وضو ہوا تو مجھے یاد کروائے کہ میں وضو کر لوں گا۔ یہ کچھ احتیاط تھی، کچھ تھی جن کو پسند آ گیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور اچھا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو لازمی ہوگا، لیکن اس کے لیے خاص دھیان یہ بھی رکھیں کہ مہینہ کون سا ہے، 7 مہینہ ہونا چاہیے، 3 مہینے ہوتے ہیں، 7 مثبت 7 اور نیس حاضری صرف 7 مہینے میں ہو سکتی ہے، باقی مہینوں میں حاضری نہیں ہوتی۔ کوشش کرنے سے کچھ نہیں نقصان نہیں ہوگا، آپ حاضری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ نگہباں۔